الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ حادثے اور غزوات، جس میں ہم دیکھیں گے کچھ حادثات، جس میں رجی کا حادثہ اور برے معونہ کا المیہ، یعنی برے معونہ کے بارے میں کیا ہوا تھا، رجی کا حادثے میں کیا ہوا اور برے معونہ کے اس میں کیا ہوا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جس طرح سے ہم کو پتہ ہے کہ مدنی دور کا آغاز ہوا اور مدنی دور کے آغاز میں کس طرح سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد اذان میں پرابلم آ رہی تھی، اذان کا معاملہ ٹھیک ہوا، پھر اس کے بعد کس طرح سے میثاق مدینہ ہوا، پھر اس کے بعد تمام لوگوں سے، مشرکین سے بھی ہوا، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہوا، اور پھر مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ، اس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے لڑائی کی اجازت مل گئی، کیونکہ لوگ، اور لڑائی کون سے بیسس پہ ہوگی ہم اس کے پورے پوائنٹس دیکھ چکے کہ جب لوگ ہے نا بدعہدی کرے، لوگ ہے نا سامنے سے آ کر اٹیک کرے تو ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کون سے بیسس پر کی جا سکتی ہے. تو بہرحال پھر جب اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرائے بھیجے، بہت سے سرائے ہوئے، یعنی ایسے غزوہ، ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل ہوتے تھے اس کو ہم سریہ کہتے ہیں، اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پرسنلی جس میں انوالو ہوتے تھے اس کو ہم غزوات کہتے ہیں. تو بہرحال بہت سے غزوات بھی ہوئے، سرائے بھی ہوئے، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے اس دن کو یوم الفرقان یعنی 17 رمضان دوسری ہجری اس کو یوم الفرقان کہا جاتا، کہ اس طرح سے مسلمانوں کی جیت فتح ہوئی، اللہ کی مدد کیسے آئی، یہ سب ہم لوگوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا، ان سے فدیہ بھی لیا گیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا اور بعض پر احسان بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، فدیہ میں بھی 2 ٹائپس کے تھے کہ جو دے سکتے ہیں پیسے ان کے لیے اماؤنٹ رکھا گیا، ٹھیک ہے، منیمم سے میکزیمم تک اماؤنٹ رکھا گیا، اور جو بالکل پیسے نہیں دے سکتے، فدیہ نہیں دینے کے قابل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں جو بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو سبحان اللہ اس طرح سے فدیہ طے ہوا. پھر اس کے بعد جنگ بدر کے بعد ایک ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک رعب چھا گیا تھا پورے مدینے میں کہ جیت کر آئے بول کر. پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد میں سٹارٹنگ میں مسلمانوں کا غلبہ رہا، مگر ایک غلطی جو تیر اندازوں نے کر دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تاکیدی انسٹرکشن دیا تھا 50 تیر اندازوں کو کہ بالکل اپنے پوزیشنز کو نہیں چھوڑنا، تو اس میں سے 40 اتر گئے، 10 رہ گئے، اور خالد بن ولید جو ہے نا اس میں روٹ کاز بنے کہ مسلمانوں کی جتنی تباہی ہوئی. اس میں شروع میں سٹارٹنگ میں غلبہ رہا، مشرکین بھاگتے رہے، عورتیں بھی بھاگنا شروع کر دیے، مگر جیسے ہی خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر اٹیک کرے تو سبحان اللہ مشرکوں کو پھر واپس ان کے جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے. ایک عورت نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک جھنڈا ایک عورت نے اٹھا لیا، اور سبحان اللہ اس طرح پھر سے جان آ گئی جنگ میں، اور یہ ہوا یہ کہ مشرکوں کا غلبہ رہا. پھر مسلمانوں کا کئی جو ہے نا بالکل بکھر گئے، مسلمان 2 چکی میں بٹ گئے، یعنی پیچھے سے بھی مشرکین ہو گئے اور سامنے سے بھی مشرکین، بیچ میں اس طرح سے مسلمان آ گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا خالد بن ولید کو پیچھے سے آتے ہوئے، زور سے آواز لگائی، مگر مشرکین جو پہلے تھے وہ لوگ جو ہے نا ان کو پاس زیادہ پہلے آواز پہنچ گئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زخمی ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 5 انصاری اور 2 مہاجرین نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے رہے، مگر
ہوا یہ کہ 5 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شہید ہو گئے، اور 2 سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی جان پر کھیل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ پھر اسی دوران میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور وہ لوگ بھی جنگ کرے، اور پھر دوسرے جو بڑے بڑے مسلمان تھے جیسے ابو بکر، علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ، بہرحال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور عام مسلمانوں کا یہ معاملہ ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی نظام نہیں تھا، پوری بدنظمی، اتنی ان آرگنائزڈ ہو گئے تھے لوگ، پورے سکیٹرڈ ہو گئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سے رو میں ہیں۔ تو فرسٹ رو جو پلٹی پیچھے کی رو پر جا کر گری، اور اس طرح ہوا یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حذیفہ بن یمان کے والد ہیں وہ یہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ پھر اس دوران میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے افواہ مچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی۔ بہرحال بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیے تو مسلمانوں کو ہمت ملی، اور پھر بعد میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید جو 70 شہید ہوئے غزوہ احد میں، ٹھیک ہے، 70 شہید، اور اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے وہ سید الشہداء کہلائے، اور ان 70 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں ہی تدفین کیا، یعنی یہ وہیں پر ہے۔ ہم میں سے جو بھی مدینہ گئے ہوں گے احد کے پاس، وہ سب جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں غزوہ احد سے، سب دیکھ کر ہمارے سامنے بالکل آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب ہوا یہ، پھر واپس جب لوگ مدینہ گئے، بہت سے لوگوں کی کیفیت اکثر بہت سے کیا سبھی جتنے بھی جو لوگ واپس گئے سب لوگ فزیکلی بھی ہرٹ تھے اور ایموشنلی بھی بہت زیادہ غم اور الم کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں صبح میں پھر جانا ہے، تو مسلمانوں نے لبیک کہا، اور اللہ کو یہ چیز پسند آئی اور یہ لوگ پلٹے تو اللہ کی رضا کے ساتھ پلٹے۔ یعنی ہم کو جو بہترین سبق ملتا وہ یہ کہ مصیبتیں آئیں گی، مگر مصیبتوں کو پکڑ لے کر اس کو جو ہے نا یہ نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا، یہ نہیں ہوا، بلیمنگ گیمز نہیں کیا گیا، ہو گئے غلطیاں، ٹھیک ہے، مگر آگے لائف میں جو ہے نا موو آن ہوتے رہنا چاہیے، کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے رات یہ لوگ کتنی تکلیف میں گزارے ہوں گے، سب کے میکسیمم گھروں میں جو ہے نا ایک نہ ایک تو شہید تھا، مگر اس کے باوجود نیکسٹ ڈے مارننگ پھر اسی چیز کے لیے نکلنا ہے جہاں سے تکلیف ملی، تو سبحان اللہ نکلے اور گئے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے پھر یہ لوگ، یعنی وہاں تجارت کر کے اس طرح سے واپس ہوئے۔ اب غزوہ بدر کے بعد جس طرح جنگ بدر کی وجہ سے ایک پازیٹیو اثر ہوا تھا، یعنی کہ امپیکٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک رعب پڑ گیا تھا، لوگوں میں جو ہے نا ایک مسلمانوں کا ایک غلبہ مل گیا تھا کہ مسلمان اتنی اچھی طرح جنگ کر کے آئے اور لوگ ڈرنے لگے، اور ہم دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی بھی اسی اس میں جو ہے نا دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے منافق جو جتنے ساتھی تھے سب نے قبول کر لیا تھا، مگر غزوہ احد کی وجہ سے کافی اس کی وجہ سے جو ہے نا منفی اثرات ہوئے، نیگیٹو ہوئے۔ اب سب کو موقع ملا تو ہم کو پتا ہے عبداللہ بن ابی جو پلٹا 300 کے بعد، آپ سوچئے کیا کیا نہیں وہ لوگ باتیں بنائے ہوں گے، اچھا ہوا ہماری بات سنتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں نہیں جاتے تھے، بہرحال مسلمانوں کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑا۔ اب اس کے باوجود بھی اور تھوڑے جو ہے نا حالات اچھے نہیں رہے اور واقعات ہوئے جس میں ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی، یعنی جو نقصان اٹھانا پڑا، اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے، یعنی یہ نقصان کی وجہ سے یہ جو غزوہ احد میں ہار کر شکست ہو کر آئے تھے، شہیدوں کا نقصان ہوا تھا، اتنے شہید ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے حالات اچھے نہیں تھے، دشمن جری ہو گئے یعنی بالکل اوپن ہو گئے، کھل کر سامنے آ گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے، جن میں سے چند کا یہاں پر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ رجیع کا حادثہ، یہ سفر 4 ہجری میں ہوا، رجیع ایک جگہ کا نام ہے، اس کا حادثہ کیا ہوا تھا ہم پڑھیں گے اب، سفر 4 ہجری میں ہوا یہ، ٹھیک ہے۔ احد کب ہوئی تھی؟ 3 ہجری شوال، اب یہاں رجیع کا حادثہ سفر 4 ہجری میں کیا ہوا، عدل اور خارا قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے،
یعنی کہ یہ دو قبائل والے، یہ دو قبیلے، ٹرائبل پیپل، یہ جو ٹرائبس کے تھے عدل اور خارا، ٹھیک ہے، قبیلے کا نام کیا تھے؟ عدل اور خارا. تو یہ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ ان کے اندر اسلام کا چرچا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں بہت ہم لوگوں نے کافی سنا ہے، یہ کہہ کر کچھ لوگ آ کر بات کرنے لگے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں یعنی قیادت میں 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے. ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا. اب ہوا کیا؟ عدل اور خارا دو قبیلے والے لوگ تھے، ان کے بعض لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس اسلام کا بہت چرچا ہے، بہت اسلام کے بارے میں بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہے نا ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیے کہ ہم قرآن سیکھیں، دین سیکھیں. اس طرح سے وہ آ کر ریکویسٹ کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، یعنی ان کو لیڈر بنا کر 10 صحابہ جو قرہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی سب قرآن بہترین طریقے سے پڑھنا جانتے تھے، ان کو بھیجے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا. تو یہ لوگ جب نکلے، ٹھیک ہے، رجی کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر انہوں نے غداری کر دی، یعنی بالکل دشمنی پر آ گئے. اور کیا کیا انہوں نے؟ اور ایک دوسرے قبیلے کے برانچ کو یعنی کہ ایک شاخ والوں کو بلائے، بنو لحیان کو بھی ان لوگ بلا کر لے کر آئے. یہ عدل اور خارا والے لوگ ان لوگوں کو بھی بلا کر لے کر آئے، اور کیا کرے، ایک ٹیلے پر لے کر جا کر 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا. اور کتنے؟ 100. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو مسلمان قرہ تھے وہ صرف 10 تھے. آدھے رستے میں رجی کے مقام پر پہنچے، پلیس کا نام ہے رجی. وہاں پر پہنچے تو یہ لوگ غداری کرے اور دوسرے قبیلے والوں کو بھی بلائے کہ ہم کو سپورٹ کریں. تو اس طرح سے 100 تیر انداز ان کے جو ہے نا گھیر لیے مسلمانوں کو، یہ 10 جو تھے. اس کے بعد کیا کرے؟ پھر عہد و پیمان کر لیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ ٹیلے پر جب چڑھ گئے تو یہ لوگوں نے کیا کہا، جو یہ عزل اور خارا اور بنو لحیان کے لوگوں نے پورا مل کر کہا کہ اگر نیچے اتر آئے تو ہم لوگ آپ کو نہیں ماریں گے. عہد کرے یہ لوگ کہ نیچے اتر آئے تو ہم لوگ نہیں ماریں گے. مگر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لیڈر تھے انہوں نے کہا، وہ نہیں اترے، انکار کر دیے. ان کے رفقا یعنی وہ جو 9 تھے اور ان کو ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کفار نے پھر سے اب کیا ہوا؟ رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. 7 مارے گئے، باقی 3 باقی رہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا؟ 7 مارے گئے اور 3 باقی رہے. کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا. اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے. کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے کر جا کر بیچ دیا. یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا، پھر تنعیم لے کر جا کر قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ 10 اوپر چڑھ گئے تھے ایک ٹیلے پر. ٹھیک ہے، ٹیلا یعنی ایک چھوٹا سا ہل، اسمال ہل جس کو کہا جاتا، اس کے اوپر چڑھ گئے. جب اس پر یہ لوگ چڑھ گئے تو یہ لوگ پورے گھیر لیے. گھیر کر بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نیچے اتر آئیں گے تو ہم نہیں ماریں گے. تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرے اور وہیں سے جنگ کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کرنے میں 7 مارے گئے
اور 3 باقی رہے. اب یہ لوگ پھر عہد و پیمان کرے کہ اگر اب یہ 3 جو ریمیننگ 3 تھے، 10 میں سے جو 3 بچے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اب اتر جائیں گے تو نہیں ماریں گے. تو لہٰذا 3 ہی باقی تھے تو وہ لوگ اترے نیچے، مگر ان لوگوں نے پھر سے بدعہدی کی. تو ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ تم لوگوں نے پہلے بھی بدعہدی کی، اب یہ بھی پھر بدعہدی کر رہے ہیں، تو اس کو قتل کر دیے. یعنی ان صحابی کو قتل کر دیا گیا. اب بچے کون؟ 2 بچے. ٹوٹل 8 قتل ہو گئے. بچے 2 کون تھے؟ وہ خبیب تھے اور زید بن دسنہ. خبیب اور زید بن دسنہ کو مکہ لے کر جا کر بیچ دیے. اللہ اکبر. اور مکہ لے کر جا کر جب بیچا گیا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر، یعنی جنگ بدر جب ہوئی اس میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، تو ان کی اولاد نے ان کو خرید لیا اور خرید کر لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا. پھر تنعیم لے کر جا کر انہیں قتل کر دیا گیا. انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار کہے جن میں سے 2 یہ ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَيَّ أَيْ جِنْبٌ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهِي وَإِنْ يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالَ شِلْوِي مُمَزَّعٍ. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو جوڑ جوڑ میں برکت دے. سبحان اللہ. یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کرے تھے. تو ان حارث بن عامر کے جو اولاد تھے، جو بیٹے تھے، ان لوگوں نے خرید لیا ان کو، خبیب کو. یہ ازل اور خارا لے کر جا کر جب بیچ دیے تو ان لوگوں نے خرید لیا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے قید کرے اور بعد میں تنعیم لے کر جا کر قتل کرے. ٹھیک ہے. قتل کرنے سے پہلے جب یہ شہید ہو رہے تھے، جب ان کا قتل کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے لیے. سوچئے آپ. پھر ان کا معاملہ کیا ہوا، پھر انہوں نے اشعار بھی پڑھے، اور ان کے اشعار میں دیکھیے کہ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے. یہ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا: واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں، اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی آپ ہوں وہیں پر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا. سبحان اللہ. کیا پیارا جملہ ہے. دیکھیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب قتل کیا جا رہا تھا تنعیم لے کر جا کر، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھے جمع ہو کر، اب گئے تھے ہوں گے یہ جو حارث بن عامر کے اولاد تھے اس کے ساتھ، تو ابو سفیان بھی گیا. تو ابو سفیان کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تمہارے جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہتے اور ہم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے. تو سبحان اللہ. ان کا جواب کتنا پیارا تھا. یہ کیا جواب دیے کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں، یعنی اپنے فیملی ممبرز میں خوش ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ناٹ اونلی میرے قریب، جہاں کہیں بھی ہو، میرے سے کتنا بھی دور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا، قتل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا اور میں اپنے اہل و عیال میں خوش رہتا، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. یہ تھی ان کی محبت. سبحان اللہ. کتنی انتہا درجے کیا جو ہے نا مخلص بندے تھے یہ اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سچی محبت کہ ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا: واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہیں پر کوئی کانٹا چبھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا.
پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ باقی رہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہوا معاملہ۔ اب حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا۔ سبحان اللہ، ایک اتنا بڑا بات یہاں پر پتہ چلتی۔ دیکھیے، ایک تو ہوا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، زید بن دسنہ کو امیہ بن خلف کو وہ جنگ بدر میں مارے تھے، ان کے بدلے قتل کر دیے۔ صفوان بن امیہ جو ہے خرید کر ان کو جو ہے نا ان کے بدلے قتل کر دیا گیا زید بن دسنہ کو۔ اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لیڈر تھے، یہ رجی کا واقعہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا لیڈر جو بنا کر بھیجائے تھے، اس میں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر رکھا تھا اپنے اس میں کہ مجھے کوئی مشرک ہاتھ نہیں لگائے، ٹھیک ہے، نہ میں کسی مشرک کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگائے۔ تو ان کے عہد کا اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی کہ جب وہ قتل ہو گئے، ہم کو یہاں پر حادثے کے پلیس معلوم، رجی کے جگہ پر ہوا تھا یہ حادثہ۔ کون سا حادثہ؟ یہی رجی والا حادثہ۔ یہ 10 قرہ کو جو قتل کیا گیا، وہ لوگ اوپر چڑھ گئے، تو وہاں پر آپ یہ لوگ جو ہے نا مشرکین نے مکہ کچھ لوگوں کو بھیجائے، جا کر عاصم جو ہے نا جو قتل ہو گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کے جسم کا کچھ ٹکڑا لے کر آئے، مگر ان کے عہد کی حفاظت اللہ نے کیسے کی کہ بھیڑوں کے ایک جھنڈ، بھیڑے ایسے انسیکٹس کو کہا جاتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہوتے، یہ یلو کلر کے ہوتے، ٹھیک ہے، ان کو بھیڑیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اطراف یہ سب بھیج کر حفاظت کی، کوئی قریب ہی نہیں آئے، ہاتھ ہی نہیں لگا سکے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ایک تکلیف دہ۔ دیکھیے 10 کسی، آپ سوچیے کہ کسی کوئی علاقے کے 10 ایک امپورٹنٹ فرد، یعنی جس کو قرآن آتی تھی، قرہ قسم کے لوگ تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سب باتیں بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خبیب کے ساتھ کیا ہوا معاملہ، پھر کس طرح زید بن دسنہ کو قتل کیا گیا، کس طرح یہ رجی کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہ تھا رجی کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ کسی کو کچھ بولنا ہے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ برے معونہ کا المیہ، سفر 4 ہجری۔ یہ دیکھیے رجی کا حادثہ بھی سفر 4 ہجری میں ہوا، پھر برے معونہ کا المیہ، بر کہتے ہیں ویل کو، ٹھیک ہے، کنواں، ٹھیک ہے، کنواں کو جو ہے نا عربی میں بر کہتے ہیں۔ برے معونہ کا المیہ، المیہ کہتے ہیں ٹریجڈی کو، آپ انگلش میں اگر بولیں گے تو ٹریجڈی، بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا حادثے کو المیہ کہا جاتا۔ کیا ہوا تھا اس میں؟ پہلے تو یہ یہاں پر 10 مارے گئے، اب دیکھیے یہ کیا ہوا۔ برے معونہ جگہ کا نام ہے، یعنی وہاں معونہ جگہ کا نام ہے، وہاں کے پاس جو ویل تھا، وہ ویل کا نام برے معونہ ہے، تو اس کے پاس یہ ٹریجڈی ہوئی۔ کیا ٹریجڈی ہوئی؟ حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ، یعنی ایک اور ٹریجڈی پیش آئی سفر 4 ہجری میں، اسی مہینے میں یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ دیکھیے کیا ہوا، حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا، یعنی ایک اور ٹریجڈی پیش آئی۔ ٹریجڈی، صدمہ بولیے، حادثہ بولیے، بڑے حادثے کو المیہ کہا جاتا، جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا، یعنی بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملعب الاسنا، نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ پہلے یہ ابو برا عامر جو ہے، جس کا لقب کیا تھا؟ ملعب الاسنا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اس کو کچھ پکارتے تھے، زبردست ایکسپرٹ تھا، یہ بہت زیادہ نیزہ پھینکنے میں ایکسپرٹ تھا۔ اس کے آج جو بتاتے ہمارے پاس عام بات ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل جیسا یہ تھا۔ یہ کیا نام تھا اس کا؟ ابو برا عامر بن مالک۔ تو یہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کیا کہا،
حاضر ہوا اور کہا آپ نے اسے اسلام کی دعوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دے. اس نے اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو کیا ہوا؟ یہ ابو برا عامر آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی دعوت، یعنی کہ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں اسلام، مجھے دعوت دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام میں جو ہے نا نماز پڑھنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، بہرحال اسلام جو ہے جو چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دعوت دی تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ نہیں کرا اسلام، اور پھر دوری بھی اختیار نہیں کی. یعنی کیا کیا کہ دعوت قبول بھی نہیں کی، اسلام کی دعوت قبول بھی نہیں کی اور دوری بھی اختیار نہیں کی. اب بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بعد میں سوچوں گا، ٹھیک ہے کمپلیٹلی نہیں، میں مان کر ہی نہیں دیتا ہوں، یہ تو غلط مذہب ہے، ایسا نہیں کہا اس نے. ٹائم بینگ جب بولا کہ نہیں میں نہیں، ابھی نہیں، میں بعد میں دیکھوں گا، ایسا کچھ کہا ہوگا. تو بہرحال دوری بھی اختیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی، یہ ریکویسٹ کی کہ اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیجے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو سبحان اللہ، یہ لیڈر تھا. تو ہمارا نجد ریاض کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے، اولڈ نیم آف ریاض از نجد. تو وہاں کے لوگ، وہاں کا رہنے والا تھا یہ. وہ بولا کہ آپ جو ہے نا، ٹھیک ہے میں نہیں وہ کرتا مگر آپ میرے ساتھ جو ہے نا کچھ لوگوں کو بھیجے، وہاں پر جو ہے نا اسلام ہو سکتا ہے قبول کر لیں وہاں کے لوگ. تو ہوا کیا، اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے، یعنی پناہ کی ضمانت دینے کی. اس نے کیا کہا، میں سیکیورٹی میں پوری دوں گا، جتنے بھی لوگ آپ میرے ساتھ بھیجیں گے ان سب کو میں سیکیورٹی دوں گا. یہ ابو برا عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 مبلغین بھیجے. اللہ اکبر، سب کے سب قرآ تھے، یعنی کہ قرآن پڑھنا جانتے تھے. قرآ قاری سے ہے نا، قاری کی جمع قرآ. تو قرآ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 مبلغین جو اسلام کی دعوت زبردست طریقے سے بتا سکتے تھے، جو اسلام کو بہت اچھی طرح سے جان سکتے تھے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. انہوں نے بر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، یہ جگہ ٹھیک ہے پڑاؤ ڈالا یہاں پر. اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، کیا تھے بھئی یہ لوگ، اللہ اکبر کبیرہ. کہ دیکھیں جان جاری اس میں بول رہے ہیں کہ اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا. اب ہوا کیا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مبلغین، ٹھیک ہے، جو اسلام جانتے قرآ قسم کے لوگ، اتنے اہم لوگ کو بھیجے. ٹھیک ہے بھیجے. تو اب آدھے رستے میں بر معونہ یہ جگہ پر پہنچ کر یہاں پر یہ جو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ اللہ کا دشمن جس کا نام عامر بن طفیل تھا، اس کے پاس وہ جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یعنی میسیج جو تھا، اسلام کی جو دعوت دینے کا جو میسیج تھا، وہ ایک خط جو لکھ کر دیے تھے وہ ان کو دیے. تو اس نے کیا کیا، یہ عامر بن طفیل اللہ کا دشمن تھا. اس نے حکم دیا کچھ لوگوں کو، پہلے تو خط پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کی بجائے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت حرام کو قتل کر دیں. تو بہرحال وہ لوگوں نے حضرت حرام کو پیچھے سے نیزہ مار کر قتل کیا. جب نیزہ آر پار ہو گیا ان کے جسم سے تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کے چند شاخیں رعل، ذکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو
سب کو تہ بتہ قتل کر ڈالا، یعنی ان کو قتل کر ڈالا. صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ رہے. کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہو گئے. اور عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت کو سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر نے لڑتے بھرتے شہادت حاصل کی اور عمر بن امیہ زمری قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلے مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا حادثہ ہوا. دیکھیے اب ہوا یہ، حضرت حرام کو تو قتل کر دیا گیا، یہ طفیل بن عامر بن طفیل جو یہ اللہ کا دشمن تھا، اس نے کیا کیا، آدھے رستے میں جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے لیٹر پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کیا کیا، حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ریمیننگ تھے 69 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کے لیے، یہ طفیل بن عامر بن طفیل نے کہا کہ دوسرے شاخ والوں کو، جس طرح ہم دیکھیں رجیع میں بنو لہیان کے لوگ آئے تھے ہیلپ کرنے کے لیے ازل اور خارا کو، تو یہاں پر بھی اس نے دعوت دی، اس نے ہیلپ کے لیے پکارا. یہ عامر بن طفیل نے جب اس نے پکارا تو یہ جو تھے ابو برا جس قبیلے کو بلونگ کرتے تھے، وہ ان کے قبیلے والے نہیں آئے ہیلپ کے لیے، بلکہ کون آئے، دوسرے بنو سلیم کے دوسرے یعنی سب ٹرائبل پیپل آئے. سب ٹرائبس، ٹھیک ہے، ٹرائب جیسے قریش کے بھی سب ٹرائبس رہتے نا، ہم لوگوں نے دیکھا بنو عدی، بہرحال جتنے بھی اور دوسرے ہیں وہاں پر، تو یہاں پر بھی سب ٹرائبس بھی رہتے. ٹرائب جیسا قریش بہت بڑا ہے مین، پھر اس کے سب ٹرائبس رہتے، اسی طرح بنو سلیم کے بھی سب ٹرائبس کے لوگ تھے. کون تھے، رعل، زکوان اور اسیہ، یہ ٹرائبل پیپل، سب ٹرائبس. تو ان لوگ آئے، آ کر لبیک کرے اس کی آواز پر. یہ اللہ کا جو دشمن تھا عامر بن طفیل کی، اس کی آواز پر آئے یہ لوگ، آ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیے. 69 کے، یہ جو 69 تھے سب کا محاصرہ کر کے سب کو قتل کر دیے. اتنا بڑا نقصان. اور سب میں دیکھیے آپ ان میں کعب بن زید اور عمر بن امیہ دمری بچ گئے، ٹھیک ہے. کعب بن زید زخمی تھے، تو ابھی وہ اتنے شہیدوں کے بیچ میں کعب بن زید جو تھے وہ زخمی تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انجرڈ تھے. تو لوگوں اتنے شہیدوں کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ ہاں وہ بھی شہید ہے بول کر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیے. پھر وہ بچ کر بعد میں آ گئے، پھر بعد میں ان کا انتقال غزوہ خندق میں ہوا. اب رہا عمر بن امیہ زمری، یہ منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ کیسا بچے، یہ دونوں جو ہے نا اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، برے معونہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر تھے نا، تو پورے لوگ وہیں پر تھے. یہ عمر بن امیہ زمری اور منذر بن عقبہ یہ دونوں جو ہے اونٹ چرانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے. اب جب یہ لوگ اونٹ چرانے کے لیے گئے، جب دیکھے کہ آسمان پر کوے منڈلا رہے تھے، ٹھیک ہے، پرندے منڈلاتے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی کوئی بھی ٹریجڈی ہوا، جب کوئی لوگ مر جاتے ہیں یا پھر جہاں پر قتل وغیرہ ہوتا تو کوے منڈلانا شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ جان گئے کہ یہاں پر کچھ ہوا، کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کچھ ایسا حادثہ پیش آیا. تو بہرحال وہ لوگ جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنے لوگ قتل ہو گئے، اور منظر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر لڑتے رہے، لڑتے بھیڑتے وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے. اب یہ عمر بن امیہ زمری کے معاملے میں ان کو قید کر لیا گیا. جب ان کو قید کر لیا گیا تو یہ جو اللہ کا دشمن تھا طفیل کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا قبیلے مضر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ جو ہے نا ایک قبیلہ جس کا جو ہے نا اس نے نظر مانی تھی کہ ماں کے بدلے میں اس قبیلے سے کسی کو میں جو ہے نا آزاد کروں گا، ایک گردن کو آزاد کروں گا. تو بہرحال
انہوں نے کیا یہ جو اللہ کا دشمن تھا طفیل نے کیا کیا، طفیل بن عامر نے حکم دیا کہ ان کے پیشانی کے یعنی سر کے پورے بال منڈوا کر ان کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر! ان کو اور ماں کے نام پر جو اس نے نظر مان کے رکھی تھی کہ میں غلام کو آزاد کروں گا، تو بہرحال انہوں نے یہ طفیل نے جو ہے ان کو امیہ بن زمری کو اس طرح پیشانی کے بال نکال کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری مدینہ پلٹے، راستے میں خرخرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی سمجھ کر قتل کر ڈالا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ یعنی ہم کو معلوم ہے جب بھی سرایات ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈرز پر جا کر حلیف بنا لیتے تھے، یعنی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہماری حفاظت کرو، ٹھیک ہے، حلیف اس کو ہی کہا جاتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ حلیف تھے۔ تو ہوا یہ کہ عمر بن امیہ زمری جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو اطراف کے میں سے ان کے جو بارڈرز کے لوگ تھے وہاں سے 2 آدمی جو ہے ان کا پیچھا کرے، تو وہ لوگ یہ غلط فہمی ہوئی ان کو، یہ عمر بن امیہ دمری کو، یہ سمجھے کہ یہ بھی دشمنی ہے، اب اتنے بڑے حادثے سے آئے وہ دشمنی پیچھا کر رہے سمجھ کر ان دونوں کو قتل کر ڈالے، جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب معاہدہ ہو کر تھا، تو اب جب یہ تھا تو چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی، یعنی میرے حلیف ہے، اب تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا، ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ اب مجھے دیت عطا کرنی پڑے گی، وانٹیڈلی نہیں کرے، بالکل نہیں معلوم تھا اس لیے کرے عمر بن امیہ زمری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیت دینا پڑے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج اور الم پہنچا، یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی، یعنی دونوں واقعات کی خبر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم ڈے سیم نائٹ میں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے شہداء کی طرف سے پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت ترک کر دی، یعنی بد دعا جو نماز سے فجر کے بعد جو سیکنڈ رکعت میں پڑھی جاتی نا، قنوت نازلہ، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کو ہجرت کر کر گئے تھے، بہت سے مسلمان وہاں پر کمزور تھے، وہ نہیں آ سک رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹاپ کر دیا۔ اب یہاں پر بھی یہ 2 واقعہ اتنے بڑے ٹریجڈیز، ٹھیک ہے، 70 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین، ٹھیک ہے، بہت زبردست اسلام کے جاننے والے قرہ قسم کے لوگوں کو بھیجے تھے، راستے میں یہ جو طفیل بن عامر بن طفیل نے کیا کیا، اللہ کا دشمن تھا، بالکل حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو پکارا کہ اس کی ہیلپ کرے، تو بہرحال جو ہے نا رال، زکوان اور سبحان اللہ اسیہ، یہ 3 قبیلے والے لبیک کرے اس کی پکار پر، اور سب لوگ جمع ہو کر یہ 70 لوگوں کو قتل کر دیے، اور 70 لوگوں میں سے جو ہے نا کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری، یہ دونوں کا معاملہ یہ ہوا، کعب بن زید کیسا بچے، کیونکہ وہ زخمی سمجھ کر چھوڑ دیے، زخمی ہو گئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا، یہ جو دشمن تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ نہیں یہ تو مر گئے سمجھے، مگر وہ زخمی تھے، بعد میں وہ بچ کر چلے گئے، مدینہ آئے، اور یہ عمر بن امیہ دمری کے ساتھ یہ ہوا معاملہ کہ وہ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ چڑھانے کے لیے گئے تھے، مگر جب دیکھے کہ اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں وہ جگہ پر، تو فوری سمجھ گئے کہ وہاں پر کچھ حادثہ ہوا، پھر جگہ پر پہنچے تو منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے، سوچیے آپ، اتنے پورے قبیلے والے، 3 قبیلے والے آ گئے تھے، لڑتے لڑتے اس میں منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب عمر بن امیہ زمری کے ساتھ یہ ہوا معاملہ کہ ان کو قید کر لیا گیا،
پھر جب یہ اللہ کا دشمن یہ جو تھا عامر بن طفیل، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا قبیلے مزرق سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے یہ منت مانگی تھی کہ میں جو ہے نا ایک غلام کو آزاد کروں گا اپنے ماں کے لیے، یہ منت مانگی تھی. تو اسی لیے عمر بن امیہ زمری کو ان کے بال پورے نکالے گئے، پیشانی کے بال، سر کے بال نکال کر ان کو ایسے چھوڑ دیا گیا تاکہ آزاد ہے یہ بول کر. تو بہرحال عمر بن امیہ زمری واپسی میں 2 اور لوگوں کو قتل کر دیا، غلطی سے سمجھے دشمنی ہے، قتل کر دیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ دشمن نہیں تھے، وہ ہمارے حلیف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینی ہوگی یہ بات کہی. پھر 2 واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم ڈے سیم نائٹ میں پہنچی، اور سوچے کتنا بڑا معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ ان کے لیے قنوت فجر کی نماز کے میں 30 روز 30 ڈیز تک ان کے لیے بددعائے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اور یہ قنوت نازلہ کی یہی اصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں. اور آج بھی دیکھیے آپ مکہ مدینہ میں اور اکثر مسجدوں میں ہوتی ہی ہے، جب جو ہے نا ظالم قسم کے لوگ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرتے، جیسے میانمار میں ہوا، جیسے یمن میں اس میں ہوا، تو یہاں پر بھی قنوت پڑھا جاتا فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے، 2 رکعت میں بہت لمبی دعا کی جاتی اور ان کے لیے بد دعا کی جاتی. تو یہی قنوت کی اصل ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے جب یہ آ گیا، وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یعنی اللہ نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت ترک کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک ہے. غزوہ بنو نذیر ہوا کیا تھا؟ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک ساتھ بہت سے ٹریجڈیز ہو گئے. اب یہ ہوا عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. اور بنو نذیر کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، جو مدینہ میں ہے، یہ بھولنا نہیں. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. بنو قینقاع کو بدر کے بعد جلا وطن کر دیا گیا، ان کو بولا گیا کہ خلاص اب مدینہ چھوڑ کر چلے جانا، ٹھیک ہے، وہ لوگ چلے گئے. اور بہت سے لوگوں کو بعد میں ان لوگوں کے بہت سے لوگ تو بعد میں مر ہی گئے، ٹھیک ہے، بنو قینقاع کے. اب یہ دوسرا قبیلہ بنو نذیر دشمن تھے، اور کیسی دشمنی تھی. اب یہ موقع پر یہ لوگ بھی شیر ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ اب اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے اور ایک بار ان لوگوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ ہم اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس آ کر آپ اسلام کی دعوت دیجیے، ہماری محفلوں میں شامل ہوئیے. یہ اتنے بدماش قسم کے لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا، طے کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم لوگ اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے نا خنجر چھپا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ڈیسائیڈ کر لیے تھے. اور بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر ہم بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ آئیے ہماری محفل میں آ کر بیٹھیے اور اسلام کی دعوت دیجیے. تو بہرحال پورے لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپا کر رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دعوت دینے کے لیے بھی، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہ حرکت کرے یہ لوگ. اور ایک حرکت کیا کرے کہ جب عمر بن امیہ دمری کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ 2 لوگوں کا قتل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں، یعنی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے. یہ ہم میثاق مدینہ میں دیکھ لیے تھے. ایک ہوا تھا عہد کہ نان مدنی، یعنی کہ جو مدینہ کا ریسائڈر نہیں ہو، مدینہ کے اطراف میں بارڈرز کا رہنے والا ہو، اگر مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی قتل ہوگا تو سب مل کر مدد کریں گے دیت دینے میں. یہ ایک پوائنٹ تھا، ایک کلوز تھا، رائٹ. ہم لوگوں نے میثاق مدینہ میں دیکھا تھا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. وہ لوگ ایگریڈ ہوئے تھے، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی ہماری مدد کرو. اگر کوئی جو ہے نا نان ریسیڈنٹ آف مدینہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے، اطراف کا رہنے والا ہو، تو اس کو ہم مدد کریں گے، دیت دینے میں مدد کریں گے. اب سب کو مدد کرنا ہوگا، جتنے بھی وہاں پر بڑے بڑے سردار ہیں یہودیوں میں سے، مشرکین میں سے، سب مل کر مدد کریں گے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے بنو نذیر کے پاس، یہ جو یہودی قبیلہ تھا.
تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ کیسے کتنے بدماش اور خطرناک قسم کے لوگ تھے. ان لوگوں نے کیا کہا، ابو القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے، یعنی قاسم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام تھا، تو اسی لیے ابو القاسم کہا جاتا. ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، ڈیفینیٹلی ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، ہم دیت میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اکارڈنگ ہم جیسا ہم وعدہ کرے تھے میثاق مدینہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں عہد ہوا تھا، ڈیفینیٹلی ہم آپ کی مدد کریں گے. ان لوگوں نے یہ کہا، کہہ کر کیا کرا، اب آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے. اللہ اکبر. اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے. بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آئے، آپ سے آ کر ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کی اطلاع دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، مدینہ سے نکل جاؤ، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن ماری جائے گی. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو نذیر کے پاس. ان لوگوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم آپ کی مدد کریں گے، ابو القاسم آپ یہاں پر ویٹ کریں ہمارا. اور یہ لوگ اندر جا کر پلاننگ بنا کر آئے، اور پلاننگ میں کیا بولے کہ کون ہے جو یہ چکی کا پارٹ جو رہتا، چکی کا جو نیچے کا حصہ، وہ لے کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے، معاذ اللہ اوپر سے. ان لوگوں نے یہ پلاننگ کیا. اس پر جو ہے نا عمر بن جہاش ان کا ایک بدبخت شخص اٹھ کر بولا کہ میں کروں گا یہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دے دی، تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائے، پھر بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے سازش کی. اب خلاص ان لوگوں نے بد عہدی کی، ایک بار نہیں، فرسٹ ٹائم مجلسوں میں بلا کر خنجر چھپا کر رکھے تھے، اب سیکنڈ ٹائم جب دیت دینے کے لیے گئے، سیکنڈ ٹائم پھر ان لوگوں نے بدماشی کی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خلاص اب مدینے میں نہیں رہ سکتے، یہاں پر مدینے سے نکل جاؤ. اور ان کو 10 ڈیز کی مہلت دی گئی، 10 ڈیز کے لیے ٹائم دیا گیا. ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ صرف 10 ڈیز کے. اس کے بعد اگر یہاں پر کوئی بھی بنو نذیر کا ایک فرد بھی دکھا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں شروع کر دی، یعنی کہ یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے سفر کی تیاری شروع کر دی کہ اب جلا وطن ہونا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے. تو بہرحال اس نے تیاری شروع کر دی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بجایا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان زر و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہارے حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے. اللہ اکبر. یہ لوگ تو تیاری کرنے لگے. بنو نذیر کو جب نوٹس مل گئی، 10 ڈیز تک کا ٹائم تھا، 10 ڈیز میں یہاں سے نکل جانا، بالکل مدینے میں نہیں دکھنا، 11th ڈے اگر کوئی دکھا تو گردن اڑا دیں گے. تو اسی دوران یہ 2-3 دن کے بعد تیاری شروع کر دیے. مگر یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا لیڈر، اس نے کہا کہ کیوں سننا، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے، ہرگز تم نہیں نکلنا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میرے پاس 2000 جو ہے نا آدمی ہے، اور ایسے آدمی جنگجو قسم کے وارئرس ہیں، ان سے میں تمہاری مدد کروں گا، تم لوگ اپنے قلعوں میں ڈٹ جاؤ، نکلنا ہی نہیں. بالکل اس طرح سے اس نے بات کہی، جس کا سبحان اللہ سورۃ الحشر میں دیکھیے، غزوہ بنو نذیر کا، غزوہ بدر سورہ انفال، غزوہ احد سورہ آل عمران، اور غزوہ بنو نذیر کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے. اور سورۃ الحشر کی جو ہے کچھ آیتیں ہی ہیں، سبحان اللہ 24 آیتیں ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک ہے کہ جا کر پڑھیں. فرام دا فرسٹ آیت اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ان لوگوں کا معاملہ ہوا. تو بنو نذیر کا جو یہ معاملہ تھا، بنو نذیر کو جو ہیلپ کرنے کا عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا، اس کا اللہ نے قرآن میں ریکارڈ فرمایا. سورۃ الحشر آیت نمبر 11.
اللہ فرماتا ہے لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ کتنی وفاداری کا اظہار ان لوگوں نے کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا کہ بالکل ڈٹ جاؤ، نہیں نکلنا، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم سے لڑا جائے گا تو ہم ڈیفینیٹلی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ ان لوگ وفاداری کا اظہار کرے، اور سبحان اللہ، اللہ نے ان کے ورڈز کو بھی ریکارڈ کیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ دھوکے باز جھوٹے قسم کے منافقین ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا، اور کیا کہا ساتھ میں، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے، ناٹ اونلی از، بلکہ دوسرے قبیلہ یہ بنو قریظہ اور جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اور غطفان باہر سے ایکسٹرنل بھی ہم منگائیں گے، ڈونٹ وری، نکلنا ہی نہیں۔ بنو نذیر کو اس طرح سے دلاسے دیے، وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا، تو یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی، یعنی یہ جو بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا ان لوگوں نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھجایا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی تکبیر کہی، اور مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات کے لیے سفر کا کام کر رہے تھے، یعنی بیچ بیچ میں آ رہے تھے یہ کھجور کے درخت، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر یعنی جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے، منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 16، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، یعنی انسان کفر کر بیٹھتا ہے شیطان کے باتوں میں آ کر، تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہے لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے کر گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کنڈلیاں اور چھتوں کی کھڑکیاں تک اکھاڑ لے گئے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا، صرف 2 انصاری ابو دجنہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود یعنی 50 ہیلمٹس جو جنگی کیپس ہوتے ہیں وہ، اور 300 تلواریں بھی پائی، کیونکہ اجازت نہیں تھی، اب اگر یہ تلواریں اور پھر سے یا ویپنس لے کر جاتے تو پھر وہاں جا کر پریپیئر کرتے نا لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورۃ الحشر 24 آیتیں ہیں،
غزوہ بنو نذیر کا اللہ نے جو ان کے معاملہ تھا، جو ان لوگوں نے بدعہدی کی، اور جو رئیس المنافقین نے جو باتیں کہی تھی، اللہ نے اس میں ریکارڈ کیا ہے. آپ لوگ پڑھیں جا کر انشاءاللہ. اس میں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یا پھر اس میں جو کمی رہ گئی، میں آپ لوگ کو جو ایکسپلین نہیں کری، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اور مگر یہاں پر جو پتہ چلتا، دیکھیے عبداللہ بن ابی کیسے بڑے بڑے وفاداری کا اظہار کر رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی نہیں نکلنا تم لوگ یہیں رکو، ہم تمہاری مدد کریں گے. ہم ہی نہیں بلکہ بنو قریظہ سے بھی تمہاری مدد کرائیں گے، غطفان باہر والوں سے بھی میں تمہاری مدد کروں گا. مگر جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریظہ تو بالکل پچھانے بھی نہیں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے. اور عبداللہ بن ابی بھی بالکل خیانت کرا، وعدہ کرا، وعدہ خلافی کرا، منافقین کی علامت. تو جیسے کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو کچھ نہیں ہوتا، کر لو میں تمہارا ساتھی ہوں. جنگ بدر میں بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح چلو لڑو مسلمانوں سے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اور جب آئی اللہ کی مدد فوری بھاگا. سبحان اللہ. اور یہ شیطان جو ہے نا انسان کو اس طرح سے گمراہ کرتا کہ گناہ کرنے پر اکساتا. صرف یہ دیکھیے اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ منوا کر چھوڑے. انسان کر لیتا گناہ، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، پھر بعد میں جب انسان کے ہاتھوں گناہ ہو جاتا وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا. بیچ چوراہے میں یہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ چھوڑ کر چل جاتا گناہ کر کر. اور انسان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ ندامت کر لیتے بیٹھتا. اور یہ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہاں کا. سبحان اللہ. اتنا بڑا جھوٹا دھوکے باز فریبی ہے یہ. تو اللہ ہم کو شیطان کے وسوسے، شیطان کے حملے اور شیطان کے ہر لشکر کے حملوں سے، وسوسوں سے، ہر اس کے جو ہے نا شیطانی عملوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.